लड़कियों की वार्डरोब में ऐसे कौन से कलर्स होने चाहिए जो उन्हें अमूमन पहनने भी चाहिए? अगर आपने कलर इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है तो पर्पल इज अ ग्रेट कलर फॉर वीमेन। ब्लैक जो है हमेशा रीगल कलर समझा जाता है। यू वेयरिंग ब्लैक। आज आपने लाइनिंग में पहना हुआ है सूट, अमूमन आपको बिल्कुल सॉलिड और प्लेन कलर्स में देखा जाता है। देखिए मैंने क्या किया है, इसमें सूट में जो है वो डिफरेंट कलर्स है। इसमें ग्रे भी है, इसमें लाइट पर्पल भी है। ड्रेसिंग में आपके ऊपर फोकस होना चाहिए, आपको शाइन करना चाहिए, ना कि ड्रेसिंग को शाइन करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल विजडम में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं सादिया बुखारी। नाज़रीन, ख़वातीन को किस तरह का फ़ैशन करना चाहिए और फ़ैशन सेंस किस तरह की होनी चाहिए? क्या शॉपिंग करते वक्त हम ऐसी चीज़ों का ख्याल रखते हैं जो हमें रखना चाहिए या नहीं रखते हैं? इन तमाम टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैशन कंसल्टेंट इंटरनेशनल न्यूयॉर्क से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान में भी आजकल ये होते हैं। इनका तारुफ़ मैं करवाऊँगी। हामिद सईद इनका नाम है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो मैं आपकी ड्रेसिंग पे आऊँगी। आज आपने लाइनिंग में पहना हुआ है सूट, अमूमन आपको बिल्कुल सॉलिड और प्लेन कलर्स में देखा जाता है। सबसे पहले इसका रीज़न बताइए क्या है? देखें, लाइनिंग का सूट पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन दुनिया में माना ताना सूट समझा जाता है। अमेरिका में, यूरोप में जो जेंटलमैन हैं, दे ऑलवेज हैव कपल ऑफ सूट्स लाइक दिस इन देयर क्लोजेट। और इसको जैसे मैंने आज पहना हुआ है, थोड़ा सा अगर आप क्रिएटिव बंदे हैं तो देखें मैंने क्या किया है, इसमें सूट में जो है वो डिफरेंट कलर्स है। इसमें ग्रे भी है, इसमें लाइट पर्पल भी है। तो मैंने इसको, अदरवाइज़ बड़ा लाउड सूट हो जाता, तो मैंने इसको काम डाउन किया है, इसको थोड़ा मैंने सबड्यू किया है। और साथ में मैंने ग्रे की शर्ट पहनी है, साथ में मैंने अपना सबड्यूड किस्म की टाई लगाई है, तो साथ में पॉकेट स्क्वायर है। तो ये बड़ा क्लासिक लुक है, टाइमलेस लुक है, स्टाइलिश भी है। अगर आप क्रिएटिव बंदे हैं, क्रिएटिव बंदी हैं, तो आप इस तरह कलर कॉम्बिनेशन कर सकती हैं। यूजुअली मुझे जब मैं किसी क्रिएटिव बंदे से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि जी मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, तो मैं कहता हूँ डायरेक्टर की समझ आ रही, क्रिएटिव की समझ नहीं आ रही। तो यू कैन ऑलवेज पुट टुगेदर अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस में कलर कॉम्बिनेशन है, एंड आई थिंक यू कैन लुक ग्रेट। मतलब आप डिसेंट भी लगें और आपको पता भी हो। अच्छा सर, वुमेन फ़ैशन की बात करते हैं। लड़कियां जब भी शॉपिंग करने जाती हैं बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करती हैं, इतने सारे बैग्स उठा लेती है शॉपिंग के, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उन्हें कौन सी ड्रेसिंग करनी चाहिए, कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर्स पे। लड़कियों की वार्डरोब में ऐसे कौन से कलर्स होने चाहिए जो उन्हें अमूमन पहनने भी चाहिए और उनके पास होने भी चाहिए? कलर से ज़्यादा पहले हम बात करते हैं कि पैटर्न कैसा होना चाहिए। आपने सॉलिड कलर पहने, आपने प्रिंट्स पहने। तो पाकिस्तान में प्रिंट्स को बहुत लाइक किया जाता है, आपको भी पता है। तो ब्रांड्स हैं वो भी प्रिंट आफ्टर प्रिंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आप प्रोफेशनल वुमन हैं, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रिंट पहना हुआ है, आपकी प्रिंट हिजाब है, प्रिंट दुपट्टा है, प्रिंट कमीज़ है, प्रिंट, मैं यूजुअली कहता हूँ कि प्रिंट कमिंग आउट ऑफ योर ईयर्स, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि प्रिंट बड़ा खूबसूरत है, लेकिन आप बहुत जब इतनी प्रिंटी लगती हैं तो आप एक्चुअली सारा फोकस प्रिंट पे चला जाता है, आप पे फोकस नहीं होता। ठीक है। तो ड्रेसिंग में आपके ऊपर फोकस होना चाहिए, आपको शाइन करना चाहिए, ना कि ड्रेसिंग को शाइन करना चाहिए। ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये है। अब आ जाती हैं कलर्स के ऊपर। तो बेसिकली 4-5 कलर्स हैं मेन के, उसमें वही कलर्स जो हैं वो विमेन के हैं, उसमें 2-3 कलर्स और ऐड कर लेंगे। तो ब्लैक जो है हमेशा रीगल कलर समझा जाता है। यू वेयरिंग ब्लैक, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। रीगल भी है, स्टाइलिश भी है, एलिगेंट भी है, और मोर इम्पॉर्टेंट ये टाइमलेस है। जैसे जद्दी पुश्ती जो अमीर लोग हैं, वो मैन वुमन, तो ब्लैक को अक्सर यूज़ करती हैं। तो इसको आप एज ए स्टेटमेंट पीस भी बना सकते हैं, इसे आप एक कोट पैंट बना सकती हैं, या इसके आप शलवार कमीज बना सकते हैं, वरेवर। अच्छा, ये कहता क्या? ये कहता है पावर। तो इसका मतलब है कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट। आपने तो अक्सर सुना भी, आप प्रमोटिंग दैट। तो एम्पावरमेंट कैसे आती है? तो एम्पावरमेंट आती है, या आपने जाके तो नहीं कह देना कि मैं एम पावरफुल, तो आपने अपने आप को प्रोजेक्ट करना है कि यू आर पावरफुल। तो ब्लैक जो है ना, वो दैट विल गेट द जॉब डन। दूसरा है नेवी भी आपने नेवी भी ब्लाउज पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, दैट लुक्स फिनोमिनल। नेवी कहती है कि आई एम पावरफुल, लेकिन आई एम आल्सो अप्रोचेबल। ये दूसरा कलर है। तीसरा कलर जो है वो है ग्रे के 2 शेड्स हैं, डार्क चारकोल ग्रे है, मीडियम ग्रे है। ये तो हो गया आपके कॉर्पोरेट कलर्स, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कलर इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है तो पर्पल इज़ अ ग्रेट कलर फॉर वीमेन, सॉलिड कलर्स, ठीक है। और इसके अलावा पिंक है, लेकिन पिंक पहनते हुए सोचें कि डू यू वांट टू लुक दैट सॉफ्टर। आपका एक हार्ड जॉब है, एक हार्ड पोजीशन है, तो अगर आप बहुत सॉफ्टर बन के जाएंगी तो मे बी यू आर गिवन अ डिफरेंट मैसेज। लोग आपके जिसे कहते हैं पावर उसमें नहीं आती। तो सोच समझ के पिंक पहने। और इसके अलावा जो है वो आपके जो कलर्स हैं
میں کہوں گا جو ہمارے ارتھ ٹون کلرس ہیں نا ان کو اوائڈ کریں کیونکہ ہماری اسکن ٹون پہ وہ اچھا نہیں لگتا. اچھا سر، ہائٹ بہت میٹر کرتی ہے، کسی کی ٹال کسی کی شارٹ، تو کس طرح اگر کوئی لڑکی ہے اس کی ہائٹ کم ہے تو وہ کس طرح کی ڈریسنگ کرے، اور اگر کسی کی ہائٹ زیادہ ہے وہ کس طرح کی ڈریسنگ کرے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ سینڈلز اور کول شوز اور ہائی ہیلز کتنی میٹر کرتی ہیں؟ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ ہماری ہیف آف دا نیشن از پرابلی شارٹ. 5, 6 اینڈ انڈر اگر آپ ہیں یعنی قد آپ کا تو یو آر شارٹ. ٹھیک ہے. مین اور وومن ڈزنٹ میٹر. اچھا اگر آپ شارٹ خاتون ہیں یا لڑکی ہیں تو جو آپ نے نہیں کرنا وہ پہلے میں بتا دیتا ہوں. آپ نے کانٹراسٹ نہیں کرنا زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا یوزلی ہم کانٹراسٹ کرتے ہیں. میں نے بلیک کلر سے فار ایگزامپل میں نے بلیک ٹاپ پہن لیا اور اس کے بعد میں نے وائٹ ٹراؤزر پہن لیا یا اس کے ساتھ کوئی وائٹ شلوار یا واٹ ایور دا کیس میں بھی. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے آئی کو ٹرین کیا ہوا ہے. ہر چیز کو اللہ نے حکمت کا بنایا ہے, اس کو ٹریننگ دی ہوئی ہے. آئی جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے ٹاپ ٹو باٹم. جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم نیچے سے اوپر نہیں جاتے بلکہ اوپر سے نیچے آتے ہیں. آئی کو اللہ نے ٹرین ایسے کیا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ آئی جب فیس سے شروع کرتی ہے, ہیئر سے شروع کرتی ہے, نیچے آتی ہے, جو ہی ایک کلر فنش ہوتا ہے نا تو آئی وہاں رک جاتی ہے. یہ آئی کا کام ہے کہ رک جانا وہاں پہ. ادروائز وہ سیم کلر کو پروسیس کرے گی تھرو آؤٹ. آپ نے بلیک تو نہیں پہنا ہوا, جیسے آپ نے بلیک پہنا ہے, جیکٹ پہنی ہے, قمیض پہنی ہے, ساتھ میں آپ نے ٹراؤزر پہنا ہے وائٹ, تو اس کے بعد وہ وائٹ سے شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 5 فٹ کی ہیں تو اس نے آپ کو 2.5 فٹ کا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کمبینیشن نہیں پہن سکتے, آپ ضرور پہن سکتے ہیں. جیسے بھی آپ نے کمبینیشن پہنا ہوا ہے تو آپ نے ایک نیوی کے ساتھ بلیک پہنا ہوا ہے, تو اس کو اور زیادہ مونوکرومیٹک کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نیوی کے ساتھ ڈارک نیوی پہ جا سکتی تھیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ٹرک یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مونوکرومیٹک کلرس میں آنا ہے. آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو کانٹراسٹ میں نہیں کرنا. میں کئی دفعہ خواتین دیکھتا ہوں جو بڑی شارٹ ہوتی ہیں, یہ کلر, یہ کلر, یہ کلر, بلاک 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 بلاک, تو 6-7 میں اس نے آپ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اور اس کی الوژن یہ ہے کہ اس کی جو ویور جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ شارٹ کٹ کی خاتون سے بات کر رہا ہے. اچھا سر, موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے بلیک کلر کی ڈریس پہنا ہوا ہے تو سینڈل بھی بلیک ہوتی ہے. یہ کتنا میٹر کرتا ہے کہ سیم کلرس کی سینڈل ہونی چاہیے؟ ڈریسنگ اگر آپ نے آؤٹ فٹ بلیک پہنا ہے, بلو پہنا ہے, تو کیا سینڈل بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر جیسے آپ نے ریڈ شوز پہنے ہیں جی, تو سب سے پہلی نظر کہاں جائے گی؟ ریڈ شوز پہ جائے گی. کہ یہ بھی آئی کو ٹرین کیا ہے نا اللہ نے کہ وہ جو ویوڈ کلر ہے اس کے اوپر پہلے آئی جائے گی. تو اس کا مطلب آپ کا انٹروڈکشن آپ کے شوز ہو گئے. تو انٹروڈکشن تو آپ ہونی چاہیے نا, آپ کی ویلیو پروپوزیشن ہونی چاہیے. آپ نے اتنی محنت کر کے ڈگریز لی ہیں, آپ کے پاس کور کمپیٹنسی ہے, تو وہ آپ کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے نا کہ شوز آپ کا انٹروڈکشن ہے. تو یو ول فورس دی آئی, جو بھی ویور ہے, آپ فیٹ کی طرف, اور دیٹس ناٹ دا بیسٹ وے ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. دوسرا یہ ہے کہ آپ کٹ کرتی ہیں اپنے ہائٹ کو اگین. ٹھیک ہے. وہ بھی بات جو ہو رہی تھی. تو جب آپ سیم کلر میں مونوکرومیٹک کلر میں آئیں گی تو ہوگا یہ کہ آپ لانگ ٹالر لگیں گی. تو وہ جو پرپز ہے شارٹ کو ٹالر کیسے لگنا ہے, ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یاد رکھیے اگر آپ جو شارٹ ہیں آپ کی فٹنگ جو ہے وہ امیکولیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی فٹنگ میں کسی قسم کا بھی, لیٹس فار ایگزامپل اگر سپوز دیر سم تھنگ رانگ ود یور فٹنگ نا, آپ شولڈر یہاں پہ ہیں اور آپ نے بہت کھلا جو بھی ہے گارمنٹ پہنا ہوا ہے, یا آپ نے بہت بلاؤزی قسم کی چیز پہنی ہوئی ہے, بہت جسے کہتے ہیں فٹنگ رائٹ نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی اچھی نہیں لگ سکتی. تو فٹنگ جو ہے وہ لمبے چوڑے, جس کی ہیوی لیٹس سے فزیک ہے, تو اس میں فرق نہیں پڑتا, کوئی تھوڑا سا لمبا ہو گیا, تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا, وٹ ایور سلیوز وغیرہ. لیکن جب آپ شارٹ ہے نا تو میں کہوں گا کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اے فٹ. آپ کی فٹ پیراماؤنٹ ہونی چاہیے. اچھا سر, جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں, کال سینٹر میں جاب کرتی ہیں, کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتی ہیں, ان کے لیے کس طرح کی ڈریسنگ ہونی چاہیے؟ وہ کس طرح کی سینڈلس کا جو ہے وہ یوز کریں, ہائی ہیل یوز کریں یا پھر شوز یوز کریں, یہ بھی بتائیے گا. اور ایونٹ اوکیزنس پہ آپ نے دیکھا گیا ہوگا کہ بہت زیادہ آپ کلرس کو دیکھتے ہیں کہ اٹھ جاتے ہیں اور ہم چمکیلے دمکیلے پتہ نہیں کون کون سے کلرس پہن لیتے ہیں, تو وہ بھی بتائیے گا. دیکھیں کال سینٹر میں نا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوزلی پیپل ورک دے نا, وہ سمجھتے ہیں یہی میرا کریئر اوور ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایسے سمجھتے ہیں تو آپ کبھی بھی ڈریسنگ کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے, میں تو صرف فون پہ بات کر رہی ہوں, یا دس از مائی فیوچر, دس دا وے مائی جاب از. میں کہوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے لیے اچھی ڈریسنگ کریں, پروفیشنل ڈریسنگ کریں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کپڑے پہنیں اس میں آپ کی سوچ ہی آئے ایک دم سے کپڑے پہن کے, یار میں ایک بڑی کانفیڈنٹ وومن ہوں, بڑی پاور, میرے اندر پاور بھی ہے. اس کے بعد آپ کی فیلنگز ایسی آئیں کہ آپ یو فیل گریٹ اباؤٹ دس. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کی پرفارمنس میں فرق پڑے گا, جو لوگ دیکھیں گے وہ بھی آپ کو. دیکھیے جو ٹاپ آپ کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے
وہ ہر وقت ٹیلنٹ کے لیے اسکاؤٹ کر رہی ہوتی ہے. انہیں دیکھنا ہوتا ہے کس کو ہم اوپر لے کے آئیں, کس کو ہم مینیجر بنا دیں یا جی ایم بنا دیں یا ایریا مینیجر بنا دیں, وٹ ایور دا کیس میں بھی. تو اگر آپ جو ہے وہ رن آف دا مل لگیں گی, اگر آپ لگیں کہ ایسے جیسے کیجول جیسے پکنک ہے وہاں پہ آپ آئی ہیں, ایسے گھومتے پھرتے آئی ہیں, لہکتی چلی جائیں گی, تو یو ول گیٹ پیڈ, پرابلی یو ول گیٹ دا جاب ڈن آلسو. لیکن یہ کہ آپ کا کریئر کبھی اوپر نہیں جا سکتا, کیونکہ لوگ جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا اس مینجمنٹ مٹیریل ہیں, تو اس کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ بہت ڈال ڈاپ ہو کے بھی نہ آئیں, بہت زیادہ ایگزیکٹو بھی نہ لگیں, لیکن کیا آپ کلر کمبینیشن اچھی کر سکتی ہیں, کیا آپ کی جیسے میں نے کہا کہ اس کے جو گارمنٹس ہیں وہ آپ پروفیشنل گارمنٹس پہن سکتی ہیں. جیسے سپوز آپ ایک ٹریک سوٹ پہن کے آ جاتی ہیں یا پی سی بلاؤز پہن کے آ جاتی ہیں اور لوز سی آپ پینٹ پہن کے آ جاتی ہیں, اس کے بعد آپ کی شوز جو ہیں وہ جاگر واگر پہ کے آ جاتی ہیں, تو یو ڈونٹ لک لائک اے سیریس پروفیشنل. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ خاص طور پہ خیال رکھیں. شوز کا دیکھیں, دو چیزیں شوز کے بارے میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کمفرٹیبل ہونا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سارا دن آپ نے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, یہ اور کام کرنا ہے. تو ہائی ہیلس تو ہائی وڈ سے ٹوٹلی آؤٹ آف دس پکچر نا. تو اگر آپ نے ہیلس پہننی بھی ہیں تو پمپس پہن سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ہیلز اٹس ناٹ دیٹ بگ. اور اناؤنس کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ آ رہی ہیں, ٹک 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 ٹک, یہ میم آ رہی ہیں, میم آ جائیں, لیٹ ہر کم اینڈ لیٹ ہر ڈو دی جاب. تو یہ ہے میرا شوز کے اوپر. ٹھیک ہے, مطلب سینڈل آپ زیادہ بہتر ہے کہ سینڈلس کا استعمال. اچھا سینڈل پہ نہیں, سوری سنیے, سینڈل پہ ذرا ایک اور تھوڑی سی بات ہے. ابھی آئی لو دا وے دیٹ یور شوز آر, ٹھیک ہے, کورڈ ہیں, آگے سے کورڈ ہیں. ٹھیک ہے, سینڈل کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ساری ٹوز نظر آتی ہیں, اور جو ہی ٹوز نظر آتی ہیں, ٹوز کہاں پہ ہیں, ٹوز ہائٹ ہے, میں آپ دیکھ رہا ہوں نا ٹوز کو, اگر ٹوز ہوتی ہیں تو مجھے نظر آتی. تو ٹوز کے بڑے مسئلے مسائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پیڈیکیور کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا, پھر آپ نے اس کے اوپر نیل پالش کون سی لگائی ہوئی ہے. تو ڈو یو وانٹ ایکسپوز یور سیلف دس وے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو آپ کورڈ شوز ڈیفینیٹلی پہنیں, یہ میں پروفیشنلی آپ کام کرتی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, یہ جو آگے سے کورڈ ہوں. سر جو لوگ ویسٹرن میں جاتے ہیں اور ایسٹرن میں جاتے ہیں, اور وہ اپنے ویک کا اسکیجول کیسے بنائیں, یعنی کتنے دن ویسٹرن پہنیں فیمیل اور کتنے دن ایسٹرن میں جائیں کہ یہ والے ڈریسز ہم نے اتنے دن پہننے ہیں, کیونکہ موسٹلی لڑکیاں جو ہیں وہ اسٹل کمیشل وار پہ نہیں رہتی. دیکھیں یہ اس طرح نہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کتنے دن کیا پہننا ہے. آپ یہ ڈیسائیڈ کریں بیس کے اوپر کہ آپ نے کن سے ملنا ہے اور کس سے آپ کی انٹریکشن ہے. لیٹس سے باس آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بگ باس آ رہے ہیں, ہاں اکارڈنگ سچویشن آپ پہنیں. تبھی آپ نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ڈریسنگ از اے مارکیٹنگ ٹول. ڈریسنگ کو آپ ڈونٹ کنسیڈر کہ یہ ڈیکوریشن پیس ہے یا آپ کی باڈی کو کور کرنے کے لیے ہے یا آپ کو ایک پروٹیکشن دینے کے لیے ہے, although this serves that purpose as well. لیکن یہ ڈریسنگ ایک مارکیٹنگ ٹول ہے. تو آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہی ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ڈریسنگ آپ نے کی ہے, جو بھی آپ کا لائف کا ایجنڈا ہے, ایجنڈا تو ہے نا کہاں آپ نے پہنچ رہے ہیں, تو کیا آپ کی جو کرنٹ ڈریسنگ ہے از اٹ ہیلپنگ یو ٹو اچیو دوز گولز. اگر نہیں تو بلیو اٹ ناٹ یو مسنگ دا ہول پوائنٹ دیئر. تو ڈریسنگ کو آپ ایز اے مارکیٹنگ ٹول یوز کریں اور اپنا ایجنڈا جو بھی ہے اس کو ایڈوانس کریں ود ڈریسنگ. اور اس کے لیے پھر آپ کو پتا ہے اوکیجنل ڈریسنگ پرپز کیا ہے, ہاؤ ٹو پٹ اٹ ٹوگیدر, آپ کو بتانا چاہیے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت زبردست ایک نالج میں اضافہ کیا ہے, اسپیشلی فیمیل کے حوالے سے جو بہت ساری شاپنگ کرتی ہے لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کون سے کلرس پہننے چاہیے. تھینک یو سو مچ. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.